بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت آدھا پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ سب نے وہ بہت اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ تو آئیے آج ہم بقیہ میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں معاشرتی اصلاحات۔ چونکہ کل ہم نے معاشی اصلاحات تک پڑھا تھا، تو اس کے بعد ہیں معاشرتی اصلاحات۔ ملک بھر میں مقامی سطح پر لوگوں کی بہبود و ترقی یعنی فلاح کے لیے اور مسائل حل کرنے کے لیے 1998 عیسوی میں حکومت نے خدمت کمیٹیاں بنائی۔ ہر خدمت کمیٹی میں خواتین کی نمائندگی کے لیے خاتون رکن کی نشست بھی مختص کی گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر آپ کا ایک سوال بن رہا ہے خدمت کمیٹی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ اس کے اندر آپ بہبود و ترقی، مسائل 1998، خدمت کمیٹیاں، خاتون رکن مارکر سے لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں آئینی اصلاحات کی طرف۔ میاں محمد نواز شریف کے اس دور میں پاکستان کے آئین یعنی 1973 عیسوی کے آئین میں درج ذیل ترامیم کی گئی۔ 13ویں ترمیم 1997 عیسوی میں ہوئی۔ 13ویں آئینی ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کا قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ختم ہو گیا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت اور بے نظیر بھٹو کے دونوں دور حکومت جو تھے وہ صدر پاکستان نے آئین کو استعمال کرتے ہوئے یعنی 58(2) کو استعمال کرتے ہوئے ختم کیے تھے۔ تو میاں محمد نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت کے اندر حزب اختلاف کو ساتھ ملا کر 13ویں آئینی ترمیم کرتے ہوئے اس اختیار کو ختم کر دیا تھا۔ اب اس کے اندر جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے 13ویں آئینی ترمیم کب ہوئی اور وہ کیا تھی؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے 13ویں آئینی ترمیم 1997 عیسوی میں ہوئی۔ 1997 مارکر سے لکھیں گے۔ 13ویں آئینی ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کا قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ختم ہو گیا۔ اس میں آپ صدر پاکستان مارکر سے لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ سب صفحہ نمبر 13 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 13 پر سب سے پہلے ہے 14ویں ترمیم 1997 عیسوی۔ 14ویں ترمیم کی روح سے اراکین اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس ترمیم میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر پارلیمانی پارٹی کا کوئی رکن غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا جائے تو اس کے خلاف 7 دن میں کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے اندر یہ تھا کہ ایک پارٹی کا جو رکن تھا وہ کسی بھی صورت میں دوسری پارٹی پر نہیں جا سکتا تھا، اور اس ترمیم میں یہ تھا کہ اگر کوئی بھی قانون کے خلاف جائے گا کوئی رکن تو اس کے خلاف 7 دن کے اندر اندر کارروائی کر دی جائے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس میں جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے 14ویں آئینی ترمیم کب ہوئی اور وہ کیا تھی؟ تو اس کے آنسر میں آپ سارا لکھیں گے۔ اس کے اندر آپ اراکین اسمبلی، پابندی، 7 دن مارکر سے لکھیں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں 15ویں ترمیم کی طرف۔ 15ویں ترمیم 1998 عیسوی میں ہوئی۔ 15ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم کی طرف سے اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ترمیم قومی اسمبلی سے منظور ہوئی لیکن سینٹ میں پیش نہ ہو سکی۔ اس میں جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے 15ویں آئینی ترمیم کب ہوئی اور وہ کیا تھی؟ تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ 15ویں آئینی ترمیم 1998 عیسوی میں ہوئی اور وہ یہ تھی۔ اس کے آنسر میں آپ 1998 اختیارات سینٹ مارکر سے لکھیں گے۔ 16ویں ترمیم 1999 عیسوی۔ 16ویں آئینی ترمیم میں سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کو زیر بحث لایا گیا۔ کوٹا سسٹم کی میعاد مزید 20 سال تک بڑھا دی گئی۔ اب اس میں جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ ہے 16ویں آئینی ترمیم کب ہوئی اور وہ کیا تھی؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے 16ویں ترمیم 1999 عیسوی میں ہوئی اور 16ویں آئینی ترمیم میں سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کو زیر بحث لایا گیا۔ کوٹا سسٹم کی میعاد مزید 20 سال تک بڑھا دی گئی۔ اس کے اندر 1999 سرکاری ملازمین، کوٹا سسٹم 20 سال مارکر سے لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں انتظامی اصلاحات کی طرف۔ نواز شریف حکومت نے عوام کے مسائل بنیادی اور مقامی سطح پر حل کرنے کے لیے خدمت کمیٹیاں بنائیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا خدمت کمیٹیاں، تو یہ اسی کی طرف سے ہے۔ 1997 عیسوی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ بیرون ملک مطلب ملک سے باہر۔ نواز شریف حکومت نے 28 اور 30 مئی 1998 عیسوی کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے۔ اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔ اس دن کی یاد میں ہر سال یوم تکبیر 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ یہاں پر اب ہمارا جو سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے یوم تکبیر کیوں منایا جاتا ہے؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے نواز شریف حکومت نے 28 اور 30 مئی 1998 عیسوی کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے۔ اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔ اس دن کی یاد میں ہر سال یوم تکبیر 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اس سوال کے اندر آپ 1998 ایٹمی دھماکے، ایٹمی قوت، یوم تکبیر مارکر سے لکھیں گے۔ اب آگے دیکھیے 1999 عیسوی میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔
ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط ہوئے جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ اب اس کے اندر جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اعلان لاہور سے کیا مراد ہے، تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط ہوئے جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ اس کے اندر آپ 1999 اٹل بہاری واجپئی اقدامات مشترکہ اعلامیہ اعلان لاہور مارکر سے لکھیں گے۔ حکومت نے 1999 میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابڈا میں فوج کے جوانوں کو تعینات کیا، جس سے کافی اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں حکومت کا خاتمہ، مطلب میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا۔ کارگل کے واقعہ سے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گئے تھے۔ جنرل پرویز مشرف سرکاری دورے پر بیرون ملک تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا، لیکن فوج کے اعلیٰ افسران نے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ اب اس پیراگراف کے اندر آپ کے 2 سوال بن رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا خاتمہ کب ہوا، تو اس کے آنسر میں آپ آخری لائن لکھیں گے 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی۔ اس کے اندر آپ 12 اکتوبر 1999 اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں مارکر سے لکھیں گے۔ دوسرا سوال آپ کا جو بن رہا ہے وہ یہ ہے میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے خاتمے کی وجوہات لکھیں، تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے کارگل کے واقعے سے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گئے تھے۔ جنرل پرویز مشرف سرکاری دورے پر بیرون ملک تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا، لیکن فوج کے اعلیٰ افسران نے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے اندر آپ کارگل، بیرون ملک، چیف آف آرمی اسٹاف، اعلیٰ افسران، انکار مارکر سے لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے جتنے سوالات پڑھے ان کو ایک نظر ملاحظہ کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ کل ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔